لالچی کتا، مصنف راج محمد آفریدی، پشاور، پاکستان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے بیچ ایک گاؤں میں نہایت رحم دل اور بدن کے لحاظ سے نہایت کمزور چرواہا رہتا تھا۔ اس کے پاس چند بکریاں اور ایک موٹا کتا تھا۔ چرواہا کتے کو پیار سے موٹو موٹو کہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ گلی کے بچے دونوں کو دیکھ کر اکثر کہا کرتے تھے کہ موٹو اپنے مالک کے حصے کا بھی کھانا کھاتا ہے، تبھی وہ موٹا اور اس کا مالک پتلا ہے۔ محلے کے کمزور کتوں کی بڑی خواہش تھی کہ چرواہا انہیں اپنے گھر میں رکھے تاکہ وہ بھی موٹو کی طرح تندرست ہو سکیں، لیکن چرواہے کو تو صرف موٹو سے محبت تھی، کیونکہ وہ بکریوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ موٹو خاموش طبع اور صفائی پسند تھا، جبکہ دیگر کتے بے وجہ بھونکتے اور جگہ جگہ گندگی پھیلاتے۔ ایک دفعہ بہت بارش ہوئی۔ بارش رکتے ہی موٹو قریبی پہاڑ میں بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک غار میں جا گرا۔ غار میں اسے ایک چمکدار پٹا مل گیا۔ موٹو نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اصل میں وہ ایک جادوئی پٹا تھا۔ اس میں کافی ساری خوبیاں تھیں جو موٹو کو رفتہ رفتہ پتہ چلنے لگی۔ پٹے میں ایک خوبی تو یہ تھی کہ اسے پہننے والا دوسروں کی مدد آسانی سے کر سکتا تھا۔ یہی خوبی موٹو نے اپنائی۔ وہ اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کی دل سے مدد کرنے لگا۔ اس سوچ کے اپناتے ہی پٹے میں سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ موٹو کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے پٹے کی مدد سے باقاعدہ جانوروں اور انسانوں کے مسائل حل کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے تو موٹو نے محلے کے کمزور اور ہمیشہ بھوکے رہنے والے کتوں کے لیے ہڈیوں کا بندوبست کیا۔ اسی طرح چند شریر لڑکے لنگڑے اور کمزور کتوں کو پریشان کرتے تو موٹو وہاں پہنچ کر کتے کو پٹے کی مدد سے وہاں سے غائب کر دیتا۔ موٹو ہر وقت دیگر کتوں کے لیے کسی نہ کسی سہولت کی سوچ رکھتا تھا۔ محلے کے سارے کتے موٹو کے کارناموں کا دل سے اعتراف کیا کرتے۔ اسی طرح سے موٹو محلے بھر میں مشہور ہو گیا۔ گلی کے سارے کتے اس کا شکریہ ادا کرتے سوائے بالو کے۔ بالو کے لمبے لمبے بال تھے، اس لیے سب اسے بالو کہتے۔ وہ ایک لالچی اور ہمیشہ اپنے بالوں پر غرور کرنے والا کتا تھا۔ وہ ہر صورت میں موٹو کا جادوئی پٹا حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ بقیہ کتوں کی مدد کرتے ہوئے وہ بھی مشہور ہو جائے۔ گلی کے کتوں میں بالو کا اپنا گروہ تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر موٹو کا پیچھا کیا۔ انہوں نے موٹو کو ایک کونے میں پکڑ کر بہت مارا اور اس سے وہ جادوئی پٹا چھین لیا۔ پٹا پہنتے ہی اس میں جلا سبز بلب بجھ گیا۔ بالو نے پٹا پہن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا گروہ بھی خوش تھا کہ اب ان کے مزے ہوں گے، مگر بالو نے دوستوں کو لات مار کر بھگا دیا۔ وہ سب افسوس کرنے لگے۔ بالو نے لالچ میں آ کر پٹے سے ذاتی کام لینا شروع کر دیے۔ اس نے سب سے پہلے خود کے لیے تازہ ہڈیوں کے انتظام کا سوچا۔ اس کے ساتھ پٹے میں کبھی سبز تو کبھی سرخ بلب ٹمٹمانے لگا۔ ہڈیوں کے انتظام کے بعد بالو نے اپنے لیے محفوظ گھر تعمیر کر لیا۔ بلب پھر ٹمٹمانے لگا۔ ایک دفعہ وہاں سے موٹو کا گزر ہوا
तो बालू को पट्टा छिन जाने का खौफ महसूस हुआ। बालू ने जादुई पट्टे को फौरन हुक्म दिया कि वो मोटू को खत्म कर दे। ये कहते ही पट्टे में सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा और उससे सुर्ख सुर्ख रंग की शुआएं निकलने लगी, मगर ये शुआएं मोटू को नुकसान देने की बजाय बालू के हसीन बाल जलाने लगी। 1 मिनट के अंदर अंदर मियाँ बालू गंजा हो गया तो बाकी कुत्ते उस पर हंसने लगे। बालू ने पट्टे को तरह तरह के अहकामात दिए, लेकिन वो तो रुकने की बजाय शुआएं तेज करने लगा। बालू को अपनी बेबसी का एहसास हुआ तो उसने चिल्लाकर मोटू को आवाज दी। मोटू 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 दौड़ता हुआ उसके करीब आया। उसे बालू पर तरस आया। उसने आते ही बालू के गले से जादुई पट्टा खोला तो उसमें लगा सुर्ख बल्ब बुझ गया और शुआएं निकलना बंद हो गईं। मोटू ने बालू से कहा, किसी सियाने ने कहा था कि लालच बुरी बला है, मगर तुमने इस पर अमल नहीं किया। लालच की वजह से तुमने अपने दोस्तों को भी खोया और बालों को भी। बालू ने शर्मिंदा होकर आंखें नीचे की और बोला, वाकई लालच में आकर हर कोई नुकसान ही उठाता है। उसने मोटू को गले लगाया और आइंदा के लिए लालच से तौबा कर ली।